وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اتوار کے اس خصوصی درس میں جس عنوان کے تحت آج کے اس درس میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا وہ ہے مصارف زکوٰۃ میں فی سبیل اللہ کا معنی اور اس کا مفہوم. زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے خطبہ جمعہ اس تعلق سے مکمل ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر زکوٰۃ کے مصرف کو بیان کیا. ظاہر سی بات ہے، جس اللہ نے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے اسی اللہ نے اس کے خرچ کرنے کے راستوں کو بھی بتلایا ہے کہ کہاں ہم اپنے زکوٰۃ کے مال کو لگا سکتے ہیں اور کہاں نہیں لگا سکتے ہیں، کس جگہ لگانا جائز ہے، کس جگہ لگانا جائز نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز، ایک مرتبہ پھر سے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تاکہ بات پورے طور پہ واضح ہو جائے. زکوٰۃ 8 جگہوں پر خرچ کی جا سکتی ہے. کتنے جگہوں پر؟ 8 جگہوں پر. اور اس کو اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا وہ انما کہہ کے بیان کیا. انما الصدقات. انما کا مطلب یہی وہ 8 جگہ ہے جہاں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو جگہ ہیں اس پہ خرچ نہیں کیا جا سکتا. اس کو کہتے ہیں حصر. کیا کہتے ہیں؟ حصر. یعنی زکوٰۃ انہی 8 چیزوں میں خرچ کی جائے گی، اس کے علاوہ کی کوئی ضرورت ہوگی تو وہاں پہ زکوٰۃ کا مال نہیں لگے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ انما کا انما الصدقات للفقراء. زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ فقیروں کے لیے ہے. فقیر اور مسکین یہ 2 ٹرم ہے، 2 لفظ ہے. دونوں اگر ایک جگہ اکیلے ذکر ہو، مثال کے طور پہ کہیں پر فقیر کہا جائے صرف، تو فقیر سے مراد مسکین بھی ہوگا اور فقیر بھی ہوگا. اسی طریقے سے اگر کہا جائے کہ فقیر اور مسکین ایک ساتھ کہا جائے تو فقیر کے معنی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو، اور مسکین کے معنی جس کے پاس کچھ ہو، سم تھنگ ہو لیکن اتنا نہیں ہو کہ وہ اپنی جائز تمام ضرورتوں کو پوری کر سکے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں
ہجرت کرنے والے صحابہ کرام جو اپنا مال، اپنا وطن، اپنی سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کے راستے میں نکلے تھے، اللہ نے ان کو کہا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، مہاجرین کے وہ فقیر لوگ جن کو ان کے مال سے بھی بے دخل کر دیا گیا اور ان کے گھروں سے بھی ان کو کیا کیا گیا، بے دخل کر دیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو، اور مسکین جس کے پاس کچھ ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کا واقعہ۔ یہ دونوں جب سفر کر کے جا رہے تھے تو حضرت خضر نے کیا کیا؟ کشتی کو توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ آپ نے کشتی کیوں توڑی؟ تو آپ نے جو وجہ بتلائی وہ کیا کہا؟ اما السفینہ فکانت لمساکین، کشتی مسکینوں کی تھی، یعنی ایک آدمی کشتی کا مالک ہے، اس کے باوجود اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ مسکین۔ پتہ یہ چلا کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ تو ہو لیکن اس کے اپنی پوری ضرورت کو مکمل کرنے کے لیے اس کی تنخواہ یا اس کا پیسہ کافی نہ ہوتا ہو، اس کو بھی زکوٰۃ ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 15,000 روپے تنخواہ کماتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، لیکن کثیر العیال ہے، زیادہ بال بچے ہیں، اخراجات زیادہ ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، بیوی بال بچوں کا خرچہ اٹھانا ہے، بچوں کے اسکول کی فیس ہے، یہ سب ادا کرنی ہے۔ وہ اپنے اس پیسے کے اندر، اپنی تنخواہ کے اندر نہیں ادا کر سکتا، تو ایسے اس شخص کو زکوٰۃ کے مال سے دیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ 15,000 کمانے والا کیوں نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہوا کیا؟ مسکین۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اس کے وصولنے کے اوپر جو لوگ مقرر کیے گئے ہیں بادشاہ کی طرف سے، حاکم وقت کی طرف سے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں عاملین علیہا میں عاملین فیہا، اس میں کام کرنے والے لوگ، اس کے دیکھ ریکھ کرنے والے لوگ، اس کی حفاظت کرنے والے لوگ، یہ سب کے سب شامل ہیں۔ تو چلیے سب کو اگر شامل بھی مانا جائے تو ان کی اجرت کیا ہوگی؟ ان کی اجرت زکوٰۃ سے ہی ادا کی جائے گی۔ اور اجرت لینے کی دو شکل ہے۔ آج کل کے زمانے میں اجرت کی جو شکل رائج ہے وہ شکل جائز اور درست نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ لوگ مدرسے والے، یہ جامعات مدرسے میں زکوٰۃ کا مال دینا ہے یا نہیں دینا ہے، یہ بھی مسئلہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ لیکن بات کیا ہے کہ مدرسے والے متعین کرتے ہیں کہ آپ جا کر کے زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لائیے، اور مدرسے والوں سے وصول کرنے والوں کا یہ پیکٹ ہوتا ہے۔ کیا پیکٹ ہوتا ہے؟ کہ اگر ہم زکوٰۃ کا مال لے کر کے آئیں گے تو اس میں سے 30%، 40%، 50% یہ زکوٰۃ کس کا، یہ پیسہ کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا۔ یہ مقرر کرنا اور یہ لینا یہ کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے، بلکہ یہ حرام ہے۔ علماء نے کہا کہ چلو بہت جہاں پہ مشقت ہو، اگر یہ چیزیں مقرر نہ کی جائے تو زکوٰۃ کا مال ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، مستحقین تک نہیں پہنچے گا، تو ایسے کام کرنے والے لوگوں کو اجرت مثل دیا جائے گا۔ کیا دیا جائے گا؟ اجرت مثل۔ اجرت مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جیسے آدمی کی مہینے بھر کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ تنخواہ مقرر کیا جائے گا، لیکن وہ تنخواہ بھی زکوٰۃ کے مال سے نہیں بلکہ الگ سے اس کا انتظام کیا جائے گا کہ وہ اس کی تنخواہ منتھلی جو تنخواہ اس کی بنتی ہے 15,000، 20,000، 30,000، جتنے پہ وہ راضی ہو جائیں، وہ تنخواہ ان کو دیا جائے گا، لیکن زکوٰۃ کے مال سے لینے کا کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اگر ایسے چھوٹ دے دی جائے، علماء نے لکھا ہے، تو اس کا مطلب مثال کے طور پہ ایک آدمی گیا زکوٰۃ وصولنے کے لیے
اور کسی نے 1 کروڑ روپے زکات کی دے دی اس کو. ایک مثال دے رہا ہوں. تو اگر 40% بھی وہ اس سے لے رہے ہیں تو کتنا روپیہ بن گیا ان کا؟ 40 لاکھ روپے بن گیا. تو کیا ان کی مزدوری 40 لاکھ ہے؟ بولیے. تو یہ کسی بھی قیمت پہ کمیشن کے اوپر یہ معاملہ کرنا جائز اور درست نہیں. کلیئر ہو گیا؟ والعاملین علیہا. اس کے بعد آئیے والمؤلفۃ قلوبہم. مؤلفۃ قلوبہم کہتے ہیں ایک آدمی ہے نو مسلم ہے مثال کے طور پر, اور بیچارہ اس کا سب کچھ چھن گیا, کمزور ہے, اب دین کے اوپر وہ ہل رہا ہے, کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے, لیکن کچھ پیسے دے کر کے اگر اس کا کاروبار سیٹ کر دیا جائے, اس کو کسی کام پہ لگا دیا جائے تو اسلام کے اوپر وہ آدمی باقی رہے گا. ایسی صورت میں زکوٰۃ کا مال اس کو دیا جا سکتا ہے. یہ تو مسلمان کے لیے. اور بعض علماء نے کہا کہ مجبوری میں اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے زکوٰۃ کا مال کسی بھی صورت میں غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. لیکن یہی ایک صورت ہے کہ اگر غیر مسلم ہے اور قوم کا سردار ہے, اگر اس کو کچھ پیسے دے دیا جائے تو اس کے شر سے, اس کے فساد سے, اس کے فتنے سے مسلمان محفوظ رہے, تو ایسے کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ والمؤلفۃ قلوبہم, دلوں کو بدلنے کے لیے. اب اس کے بعد آئیے کتنا ہوا؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. یہ 4 لوگ جو ہے نا, ان کو زکوٰۃ کا مال ڈائریکٹ دینا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بیان کیا للفقراء لام کے ذریعے. یہ لام کس کے لیے ہے؟ تملیک کے لیے, یعنی زکوٰۃ کے مال کو ان لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا جائے. اب اس میں سے مسئلہ سمجھیے. کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس زکوٰۃ کا مال 50,000 نکلتا ہے مثال کے طور پر. غور سے سنیے گا یہ سب مسئلے کو. اب وہ یہ کہے کہ اس 50,000 کا میں کیا کروں, راشن خرید لوں اور غریبوں کے گھر لے جا کر کے راشن کی بوری 50,000 کی پہنچا دوں. اس کا زکوٰۃ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولیے. نہیں ہوگا اس کا زکوٰۃ. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ آپ نے فقیر کو مالک نہیں بنایا. فقیر کو مالک آپ نے نہیں بنایا. کیوں؟ آپ اس کو لے جا کر پیسے دے دیجئے, جو پیسہ نکل رہا ہے اب وہ اس سے راشن خریدے, اب گھر کا کرایہ ادا کرے, ڈاکٹر کی فیس دے, دوائی خریدے, جو خریدنا ہو وہ خود سے خریدے, وہ اس پیسے کا مالک ہو جائے. آپ اس پیسے کے مالک نہیں ہے. بھائی جو پیسہ آپ کا نہیں ہے آپ اس میں خود سے کیسے کر سکتے ہیں کہ میں اس کو دوائی دوں گا یا میں اس کو, ہاں الا یہ کہ آپ زکوٰۃ کا پیسہ کسی غریب کے پاس لے کر گئے اور غریب نے کہا کہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے بھائی, مجھے ضرورت ہے اس وقت دوائی کی, یہ پرسکرپشن ہے, میرے لیے دوائی لا دیجئے, آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. تو آپ اس کو یہ ایکسٹرا سروس دے رہے ہیں. آپ اس کا پرسکرپشن لے کر جائیے, دوائی خرید کر کے لا کے اس کے حوالے کر دیجئے, یہ جائز ہے. لیکن آپ اپنی مرضی سے راشن خرید کر کے لے جا کر زکوٰۃ کے پیسے سے دے رہے ہیں, تو علماء کے صحیح قول کے مطابق ایسا کرنے والے آدمی کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا. ہاں اگر آپ صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں تو پورے چاول کے کا ٹرک لے جا کر اس کے گھر میں اتار دیجئے, آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. نفلی صدقہ میں جو دے دیجئے, اس کو کپڑا دلا دیجئے, مکان دلا دیجئے, گھر دلا دیجئے, جو دے دیجئے, شریعت اس سے آپ کو منع نہیں کرے گی. لیکن زکوٰۃ کے مال میں سے اس کو راشن کا کٹ بنا کر کے نہیں دے سکتے. سمجھ گئے مسئلہ؟ اس کو مالک بنانا ہے, پیسہ کیش لے جا کر کے اس کے ہاتھ میں تھما دیجئے, اب وہ جو چاہے وہ کرے, کیونکہ اس پیسے کے مالک آپ نہیں ہیں. اس پیسے کا مالک کون ہے؟ بولیے, کون ہے پیسے کا مالک؟ وہ غریب ہے, وہ مسکین ہے جس کو آپ دے رہے ہیں. آپ کے مال میں سے اللہ نے اس کا یہ حق متعین کیا ہے, اس کا حق ہے آپ کا
کوئی اختیار اس مال کے اوپر نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے اس کے بعد آئیے والغارمین وفی الرقاب. والغارمین قرض دار. آدمی قرض دار ہے، اگر قرض لیا تھا بیچارہ کسی مسئلے کے لیے لیکن قرض نہیں پھیر سکا، یا کبھی اللہ نہ کرے ہم سب کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھے، کبھی کوئی ایسی بیماری آ گئی جس کی وجہ سے اچانک اس کو بہت سا قرض لینا پڑا، اب اس کو دینے کے اوپر وہ آدمی قادر نہیں ہے، تو آپ ایسے شخص کے قرض کو ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کر سکتے ہیں. والغارمین. اس کے بعد آئیے وفی الرقاب. کوئی آدمی غلام ہے، تو غلاموں کا زمانہ تو آج کے دور میں نہیں ہے، قیدی ہے، اگر مسلمان ہے کافروں نے قید کر لیا بغیر قصور کے بغیر غلطی کے قید کے اندر ہے، تو اس کے چھڑانے کے لیے پیسہ زکوٰۃ کے مال سے لگایا جا سکتا ہے. وکیل ہائر کرنا یا اور کورٹ وغیرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے زکوٰۃ سے مال دیا جا سکتا ہے. والغارمین. اب آئیے اصل مقام آتا ہے وفی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کا کیا معنی ہے؟ فی سبیل اللہ کا کیا معنی ہے؟ جتنے قدیم مفسرین ہیں وہ سب لکھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، قتال کرنا، یعنی جہاد کرنے والوں کو اگر سرکار کے طرف سے فوجیوں کو تنخواہ متعین نہیں ہے تو فوجی کو پیمنٹ کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تمام لوگ متفق ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، حنابلہ امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کے اندر حج بھی داخل ہے، کہ اگر کوئی آدمی غریب ہے، مسکین ہے، اب بیچارہ حج تو اس کے اوپر فرض نہیں ہے لیکن اس کی خواہش ہے کہ ایک مرتبہ ہم کعبۃ اللہ ہو آتے، اللہ تعالیٰ کوئی ایسی سبیل یا کوئی ایسا انتظام کر دیتا کہ خانہ کعبہ ایک مرتبہ دیکھ کے آ جاتے. نیک ہے، شریف آدمی ہے، نمازی ہے، تو کوئی زکوٰۃ والا اگر چاہتا ہے کہ حج کرنے کا پیسہ آنے جانے کا اس کے طرف سے دے کر کے اس غریب نمازی آدمی کو، متقی پرہیزگار آدمی کو حج کرا دے تو زکوٰۃ کے پیسے سے وہ حج کرا سکتا ہے. یہ قول کس کا ہے؟ حنابلہ کا قول ہے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ آدمی ایسا کر سکتا ہے. لیکن فی سبیل اللہ میں کیا مراد ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. کچھ علماء نے یہ کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے اندر علم بھی داخل ہے، کہ علم کے ذریعے سے بھی جہاد کیا جاتا ہے. لہذا جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، دعوت کے لیے پمپلیٹ چھپوانا، کتاب چھپوانا، دعوتی مراکز قائم کرنا، اس کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. حالانکہ یہ بات جائز اور درست نہیں ہے. زکوٰۃ کا مال دعوت کے کام میں بھی نہیں لگے گا صحیح قول کے مطابق. اسی طریقے سے رہی بات جامعات اور مدارس کی، مدارس میں اور جامعات میں، جو جامعہ ہے، یونیورسٹی ہے یا مدرسے ہیں، اس میں زکوٰۃ کا مال لگے گا یا نہیں لگے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں مال دے سکتے ہیں. دلیل ان کی کیا ہے؟ وہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ. جو اللہ کے راستے میں نکلا وہ کیا ہے؟ جو طلب علم کے لیے نکلا، علم دین سیکھنے کے لیے نکلا، وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں ہے. اولا تو یہ حدیث ضعیف ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور کچھ علماء نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے. تو چلیے اگر حسن مان بھی لیتے ہیں اس حدیث کو، تو صرف ایک ناحیے سے فی سبیل اللہ کہہ دینے سے فی سبیل اللہ کا اطلاق اس کے اوپر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اس کی ایک مثال آپ کو میں دے رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ شہید ہے. وہ آدمی جس کے اوپر گھر گر جائے یا کوئی بھاری چیز گر جائے مر جائے وہ شہید ہے. وہ آدمی جو ڈوب کر کے مر جائے وہ شہید ہے. اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جو مر جائے وہ بھی شہید ہے.
تو اب یہ بتائیے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے اس کو ہے نا اس کے لیے جنازے کی نماز بھی نہیں ہے اور اس کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا، لیکن کیا جو پیٹ کی بیماری سے مرے گا کیا اس کی بھی جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے؟ بولیے، کیا اس کو بھی غسل نہیں دیں گے؟ دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ناحیے سے اگر کہیں پر اس کی تشبیہ دی گئی ہے تو پورے طور پہ اس کا اس چیز میں آنا لازم نہیں آتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دعوت کا کام ہوا کرتا تھا، ہے کہ نہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام کے لیے زکوٰۃ کا مال صرف کیا، خرچ کیا؟ نہیں کیا، کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوتی مراکز کے لیے، دعوتی پمپلیٹ بنانے کے لیے، دعوتی کتابوں کو چھاپنے کے لیے یا داعیوں کو رکھنے کے لیے زکوٰۃ کا مال بولیے نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے جامعات اور مدارس کے اندر بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا، الا یہ کہ مدرسہ ہے، اس میں پڑھنے والے بچے کیا ہے؟ غریب ہیں، مسکین ہیں، تو آپ زکوٰۃ کا مال ان کو یہ کہہ کر کے دیجئے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اور وہ حساب کتاب رکھیں۔ وہ بچے جو غیر مستطیع ہیں، جو پیسے نہیں دے سکتے ہیں، فیس نہیں اٹھا سکتے ہیں، ان کا خرچہ الگ ہو، زکوٰۃ کے مال سے ان کا خرچہ کیا جائے، اور وہ بچے جو فیس دے کے پڑھ رہے ہیں، مالدار ہیں، ان کا خرچہ الگ سے چلے، فیس سے یا دوسرے تبرعات سے، دوسرے عام صدقات سے ان کا خرچہ چلایا جا سکتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، کیا زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد بنا سکتے ہیں؟ بولیے، اب آپ کو مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بنا سکتے ہیں مسجد؟ نہیں بنا سکتے۔ زکوٰۃ کے پیسے سے کیا مدرسے کی بلڈنگ بنا سکتے ہیں؟ بولیے، ہاں نہیں بنا سکتے۔ مدرسے کی بلڈنگ بھی زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس لیے کہ اس پہ مستحقین اور غیر مستحقین یہ دونوں آ کر کے پڑھیں گے۔ اور ایک چیز میں نے یہ بتایا کہ جس کو زکوٰۃ آپ کو دینا ہے اس کو مالک بنا دینا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی جو غریب بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، آپ نے ان کے لیے زکوٰۃ دی، 8 سال پڑھ کر کے، 4 سال پڑھ کر کے وہ فارغ ہو کر چلے جائیں گے، بلڈنگ ہمیشہ ویسے ہی باقی رہے گی، بلڈنگ کا مالک وہ غریب نہیں ہوگا۔ لہذا زکوٰۃ کا مال بلڈنگ بنانے کے لیے، مدرسے کی بلڈنگ بنانے کے لیے نہیں دیا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حفظ خانے وغیرہ میں جہاں حفظ کرایا جا رہا ہے وہاں زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ صالح ابن خیثم اور دوسرے علماء ہیں سعودی عرب کے، وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں، لیکن یہ سب قول جو ہے یہ سب مرجوح قول ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ اللہ نے جو 8 مصرف بیان کیا ہے انہی 8 مصارف کے اندر زکوٰۃ کا مال لگ سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے کسی بھی جگہ پہ نہیں لگ سکتا، کسی اور کام کے لیے زکوٰۃ کا مال نہیں لگ سکتا۔ ہاں، مدرسوں کو چلنا چاہیے کہ بند ہو جانا چاہیے؟ بولیے بھائی، چلنا چاہیے۔ ہم کو شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ وہ مدرسے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، جہاں کتاب و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے، جہاں قرآن اور حدیث کا علم دیا جا رہا ہے، ان بچوں کی پرورش ہم اپنے میل کچیل سے کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ کیا ہے زکوٰۃ؟ میل کچیل ہے آدمی کا، اس میل کچیل کے پیسے سے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، ہم کو شرم نہیں آتی ہے؟ میل کچیل کے پیسے سے حدیث پڑھوا رہے ہیں اپنے بچوں کو، ہم کو شرم نہیں آتی ہے؟ یہ ڈوب مرنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، بالکل ہے۔ تو مدارس کو چاہیے، مراکز کو چاہیے، اگر آج کل کے زمانے میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اگر زکوٰۃ کا مال نہیں دو تو آدھے سے زیادہ مدارس بند ہو جائیں گے میرے بھائی، کیونکہ کوئی پیسہ بغیر زکوٰۃ کے کوئی پیسہ نکالنے والا ہی نہیں ہے۔ لہذا مجبوری میں آ کر کے علماء در در بھٹکتے ہیں، رمضان میں پھرتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، ایک دوسرے کی کھری کھوٹی سنتے ہیں اور وہاں سے وہ پیسے اٹھا کر کے دین کے قلعے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر یہ بند ہو جائے اور علماء اس کو چھوڑ دیں تو آپ یقین مانیے گا
اس ہندوستان میں مسجدوں کے اندر جنازے رکھے رہ جائیں گے، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا، جنازے کی نماز، کوئی نکاح پڑھانے والا مولوی نہیں ملے گا۔ یہ احسان مانیے ان علماء کا جو رمضان میں روزہ رکھ کر کے محنت کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں اور ان مدارس کی آبیاری کر رہے ہیں اور دین کے قلعوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو ہم زکوٰۃ چھوڑیے، زکوٰۃ جہاں لگانا وہاں لگائیے، اپنے تبرعات سے، اپنے خالص پیسے سے دین کی خدمت کے لیے مدارس کا تعاون کیجیے اور مدارس کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے۔ لہذا میرے بھائیوں، زکوٰۃ انہی 8 مصرف کے اندر لگے گا۔ فی سبیل اللہ سے مراد جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں قتال کرنا، جہاد کرنا، جنگی ہتھیار خریدنا ہو، فوجیوں کو ٹریننگ دینا ہو، فوجیوں کے خرچے کا ہو، ان کے یونیفارم خریدنا ہو، یہ ساری چیزوں میں زکوٰۃ کا مال لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آخری ایک چیز ہے وہ اپنی سبیل۔ وہ اپنی سبیل سے مراد یہ ہے کہ وہ آدمی جو مسافر ہے اور مسافر ہونے کی صورت میں اس کا سامان چھن گیا، غریب ہے بیچارہ، غریب ہو گیا، راستے میں آپ کے پاس آیا، ٹکٹ کا خرچہ نہیں ہے، ہم کو اپنے گاؤں جانا ہے، تو ٹکٹ کے خرچے کے لیے اس کا آپ پیسہ زکوٰۃ کے مال سے دے سکتے ہیں۔ یہی 8 جگہ ہے جہاں زکوٰۃ کا مال لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔